بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب موت کا منظر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وہ مقامات جہاں موت کی تمنا جائز ہے۔ وَقَدْ أَفْتَلْنَا وَيُّ اللَّهُ لَا يَكْرَهُ تَمَنَّى الْمَوْتِ لِخَوْفِ فِتْنَةٍ دِینِیَّةٍ بَلْ قَالَ مندوب۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ اگر ایسے فتنے نمودار ہو جائیں جن سے دین میں خلل آ رہا ہو تو ایسی صورت میں موت کی تمنا کرنا مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہے کہ وہ موت کو طلب کرے کہ دینی فتنوں سے جو اسے پریشانی دامنگیر ہے اس سے وہ راحت حاصل کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت حاصل ہونے کی تمنا کرنا مستحب ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے ثابت کہ وہ حصول شہادت کی دعائیں کرتے رہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم اطہر کو ظاہراً تو کافروں سے محفوظ رکھا تاکہ ان کو آپ کے جسم اطہر سے توہین آمیز سلوک کرنے کا موقع نہ مل سکے اور یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ ہم نے مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ خیبر میں ایک یہودیہ نے آپ کو زہر آلود بکری کا گوشت کھلایا۔ اس وقت گوشت نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں زہر آلود ہوں، لیکن آپ جو ایک دو لقمے لے چکے تھے اس زہر کا اثر آپ کے جسم اطہر میں محفوظ رکھا گیا۔ پھر زہر کے اثر کو لٹایا گیا تو آپ کو شہادت کا درجہ بھی عطا کر دیا گیا۔ دوسری وجہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف تصنیف سر اشہاد 3 میں بیان کی ہے کہ آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں شہادتوں یعنی ظاہری اور سری کا درجہ نصیب فرمایا۔ وہ اس طرح کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے لے کر ناف تک آپ کے مشابہ ہیں، آپ کو زہر کی وجہ سے شہادت نصیب ہوئی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ناف سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، آپ کو شہادت میدان جنگ میں نصیب ہوئی۔ اس طرح ان دونوں حضرات شہادت سے حبیب پاک علیہ التحیہ والثناء کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ مسلم شریف میں ہے، جس شخص نے صدق دل سے شہادت طلب کی اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، خواہ وہ بظاہر شہید نہ بھی ہو۔ مدینہ طیبہ میں موت کی تمنا کرنا بھی مستحب ہے۔ بخاری شریف میں ہے، بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے عطا کر۔ آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یہ کیسے ہوگا کہ شہادت بھی ملے اور موت بھی مدینہ طیبہ میں آئے؟ مدینہ طیبہ میں کس سے جنگ ہوگی اور کیسے شہادت آئے گی؟ آپ نے بطور تعجب یہ عرض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایسے ہوگا۔ آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قبول فرمایا جیسے آپ نے عرض کیا کہ مدینہ طیبہ میں ہی آپ کو شہادت نصیب ہوئی، کیونکہ آپ کا قاتل کافر مجوسی تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس خواہش کا اظہار کیا اور کامل توقع کی، اللہ تعالیٰ نے اسے پورا فرمایا ہے۔ کیا شان ہے یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ موت سے آرام ملتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث شریف بیان فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک جنازہ گزارا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، مستریح او مستراح من، آرام پا گیا یا اس سے اوروں کو آرام دے دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مستریح او مستراح منہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن بندہ ہے تو دنیا کی مشقتوں سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف چلا گیا، اور اگر یہ شخص فاجر و فاسق انسان تھا تو اس سے انسان شہروں، درختوں اور چوپاؤں کو آرام مل گیا۔ یعنی انسان پر موت جب آتی ہے تو اگر وہ مومن انسان ہو تو دنیا کی مشقتوں یعنی ایسے کام جن سے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے ان سے آرام پا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ایدہ رساں چیزوں سے آرام حاصل کر لیتا ہے، یعنی گرمی سردی کی صعوبتوں
اور اہل و عیال خویش و قربا کی طرف سے دی ہوئی تکلیف سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ مجھے کسی پر رشک نہیں آتا جتنا کہ اس شخص پر رشک آتا ہے جو مومن ہو، قبر کی لحد میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو اور دنیا کی صعوبتوں سے نجات پا جائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: موت کی محبت اور اپنے رب سے ملاقات کا اشتیاق، مرض سے محبت کیونکہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، فقر یعنی غریبی سے محبت کیونکہ اس سے مجھے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے سے عجز و انکساری حاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں جو فاجر انسان کا ذکر ہے اس سے مراد عام ہے، کافر ہو یا مسلمان، کہ فسق و فجور میں مبتلا شخص کے مرنے سے لوگوں کو راحت مل گئی، کیونکہ جب دوسرے مسلمان اسے گناہوں سے منع کرتے تھے یہ انہیں تکلیف پہنچاتا اور ستاتا، اور بعض مسلمان اسے برائیوں سے نہ روکتے اور برا نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنے دین میں نقصان کر لیتے ہیں، اسی طرح دنیاوی نقصان بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ ان نقصانات کا سبب یہی فاسق و فاجر ہے۔ اسی طرح کبھی وہ ظالم ہوتا ہے، اپنے اقتدار کو دائمی سمجھ کر وہ فرعون بن بیٹھتا ہے، اس کے مرنے سے شرفاء کو اس کی انتقامی کارروائیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ مقام عبرت ہے ان نادان علمی دعوے داروں کے لیے جو برے کو برا سمجھنے کی بجائے اس کی حمایت میں پیش ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا کے مال کو دین پر اس طرح ترجیح دیتے ہیں جس طرح کتا روٹی کے حلال ٹکڑے کو چھوڑ کر مردار پر جھپٹتا ہے۔ اس ظالم کے ظلم سے نحوست کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشیں روک دیتا ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے، کبھی بارشیں حد سے زیادہ ہوتی ہیں جس سے سیلاب آ جاتے ہیں جو لوگوں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں، اور اس صورتحال سے شہر، درخت اور جانور بھی متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی موت سے ان تمام چیزوں کو راحت مل جاتی ہے۔ فساد کیوں برپا ہوتا ہے؟ ظالموں کے ظلم اور برے لوگوں کی بدعمالیوں سے فساد برپا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ پھیل گیا ہے فساد بر اور بحر میں یعنی زمین اور سمندر میں بوجہ ان کرتوتوں کے جو لوگوں نے کیے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں کچھ سزا ان کے برے اعمال کی، شاید وہ باز آ جائیں۔ سورہ الروم۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ دنیا میں امن و سکون تو تب ہی برقرار رہ سکتا ہے کہ جب ہر شخص اپنا فرض پوری دیانتداری سے ادا کرے، ہر شخص کے حقوق محفوظ ہوں اور ان سے بہرہ اندوز ہونے کی پوری آزادی ہو۔ جب لوگ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی اور بددیانتی سے کام لینے لگتے ہیں، یا جب کسی کے حقوق غصب کر لیے جاتے ہیں، تو پھر بحر و بر میں فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ ہر شخص کے فرائض کیا ہیں جو اسے ادا کرنا چاہیے؟ ہر شخص کے حقوق کیا ہیں جو اسے ہر قیمت پر ملنے چاہیے؟ ان کا تعین دین اسلام نے کیا ہے جو دین فطرت ہے اور جو اس خالق و مالک کا دین ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کے فطری تقاضوں کو پورا کیا اور ان کی تسکین کے سامان بڑی فیاضی سے مہیا فرما دیے۔ جہاں بھی کسی قوم نے اس نظام سے روگردانی کی وہاں اسی انداز سے امن و سکون رخصت ہوا، بے چینی اور اضطراب کے اندھیرے پھیلنے لگے۔ عقائد کی قوت مسلم ہے، عملی زندگی میں ان پر مرتب ہونے والے نیک و بد اثرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب عقائد صحیح ہوتے ہیں تو جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات عالیہ پر ایمان پختہ ہوتا ہے وہاں قلب و روح کی دنیا میں بہار تو آ ہی جاتی ہے۔ عملی دنیا بھی دیانتداری، اخلاص، حسن گوئی، جرت، بے نیازی اور استغنا کے پھول مہکنے لگتے ہیں، اور جہاں بندے کا تعلق اپنے رب کریم سے ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ طاقتور ہے تو شتر بے مہار بن کر لوگوں کے حقوق پامال کرنے لگتا ہے، اگر وہ کمزور ہے تو گرے ہوئے سوکھے پتے کی طرح ہچکولے کھاتا ہے، اسے کہیں قرار نہیں ملتا، وہ خسیس ترین حرکات کے ارتکاب سے بھی نہیں شرماتا۔ جس معاشرے میں انسان کی جان، عزت و ناموس اور مال محفوظ نہ ہو، کیا وہاں امن و سکون میسر آ سکتا ہے؟ آپ عہد جاہلیت کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالیں، ہر ملک میں آپ کو اس آیت کی عملی تفسیر دکھائی دینے لگے گی، اور اگر آپ عصر حاضر کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کو
خدا فراموشی، نوامیس یعنی جمع ناموس، فطرت سے سرتابی اور اسلام کے پیش کیے ہوئے نظام حیات سے روگردانی کی سزا کس طرح مل رہی ہے؟ نہ خشکی پر کہیں امن ہے، نہ سمندر کی بے کراں وسعتوں میں کوئی گوشہ عافیت نظر آتا ہے۔ زمین پر جگہ جگہ میزائل کے اڈے قائم ہیں، جہاں سے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پر ایٹم بم برسا کر ہر چیز کو خاک سیاہ بنایا جا سکتا ہے۔ سمندر کی سطح بلکہ سمندروں کو ابلتے ہوئے جہنم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کرہ ہوائی میں بڑی بلندیوں کا ہوائی بیڑا جو ہزاروں طیاروں پر مشتمل ہے، ہر وقت مصروف پرواز رہتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم فٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ایک سگنل سے وہ کوہرام رستہ خیز برپا کر سکتے ہیں۔ بڑی قوتیں مخلق سے مہلک اسلحہ بنانے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ملکی ثروت کو پانی کی طرح بہا رہی ہیں۔ خانگی زندگی بھی ہماری بدعمالیوں سے جنم لینے والے فساد سے محفوظ نہیں۔ میاں بیوی میں اعتماد، جو خانگی زندگی کی مسرتوں کے لیے شرط اول ہے، تیزی سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ماں باپ اپنی عیش کوشی کے باعث اولاد کی صحیح تربیت سے قاصر ہیں۔ غیر تربیت یافتہ اولاد بڑی ہو کر اپنے والدین کا ادب ملحوظ نہیں رکھتی، بلکہ انہیں ایک ناقابل برداشت بوجھ خیال کرتی ہے۔ بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کے لیے رحم اور شفقت نہیں رہی۔ چھوٹوں کی آنکھیں شرم و حیا کے نور سے محروم ہو گئی ہیں، اور اپنے سے بڑوں کی پگڑی اچھالنا فیشن بن گیا ہے۔ جب ہمارے گرد و پیش اس قسم کے حالات ہوں تو پھر اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ فساد بحر و بر کی وجہ یہی ہے کہ اپنے چمن حیات کو جن خاردار جھاڑیوں سے لوگوں نے بھر دیا ہے، اس کے کانٹوں کی چبھن تو وہ بھی محسوس کریں، اپنے گناہوں اور بدکرداریوں کی سزا وہ بھی تو چکھیں۔ اور اس میں حکمت یہ ہے، شاید وہ لوگ اپنے اعمال بد کی تباہ کاریوں سے عبرت حاصل کریں اور موت سے قبل اپنی اصلاح کر لیں۔ ایک نیک آدمی کی ظالم بادشاہ کے لیے دعا۔ ایک مستجاب الدعوات درویش کے بغداد میں آنے کا پتہ چلا تو حجاج بن یوسف کو لوگوں نے خبر دی۔ اس نے درویش کو بلایا اور کہا، میرے لیے دعائے خیر، میرے حق میں جو دعا بہتر ہو کرو۔ اس نے ایک آدمی نے دعا کی، اے اللہ اس کی جان لے لے، یعنی اس کو مار دے۔ حجاج نے کہا، خدا را خیال کیجئے، یہ کیسی دعا ہے؟ درویش نے کہا، یہ دعا تمہارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارے مرنے سے لوگوں پر ظلم بند ہو جائے گا، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو ظلم سے باز آ جائے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اے ظالم حاکم، رعایا کو ستانے والے، تیری حکومت کا بازار کب تک بارونق رہے گا؟ حکومت کی ٹاٹ باٹ پر ناز کرنے والے ظالم اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ ہو سکتا ہے ایک دن وہ بھی آ جائے جب تجھے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، پابند زنجیر ہو، تختہ دار پہ تجھے لٹکا دیا جائے۔ اس وقت تیرے جیالے چوری کھانے والے تیرا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ حکومت تیرے کس کام کی جس میں تو گناہوں کے انبار لگا رہا ہے؟ ظلم و ستم نے بازار لگا رکھا ہے۔ مظلوموں کی آہ سے تجھے کوئی فکر نہیں، حکومت کے نشے میں تو خدا کو بھول بیٹھا ہے۔ ایسے حالات کے ہوتے ہوئے تیرا مر جانا بہتر ہے، کیونکہ زندگی میں تو تیرا کام لوگوں کو ستانا ہی ہے۔ اس لیے تیرے جیسے بدترین ظالم کے لیے ایسی دعا ہی بہتر ہے۔ حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم کے بھیانک مناظر۔ بنی امیہ کے بادشاہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو عراق اور حجاز کا عامل یعنی گورنر بنایا۔ اس نے شدید ظلم و ستم کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اس نے شہید کرا دیا تھا، جن میں اکثر اہل بیت، نبی، علماء مجتہدین، پارسا اور صالحین تھے۔ مشکوہ شریف میں ترمذی کی سے روایت ہشام بن حسان نے ذکر کیا، حجاج نے جن لوگوں کو بے قصور بغیر میدان جنگ کے فقط ظلماً شہید کرایا، ان کی تعداد 1,20,000 ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر ہر امت کا فرعون لایا گیا تو ہم ان کے سامنے حجاج کو لائیں گے، جو تمام فرعونوں سے بدتر اور غالب فرعون ہوگا۔ اس نے لوگوں کو کھلے آسمان کے نیچے قید رکھا، جہاں گرمی اور سردی سے بچاؤ کے کوئی ذرائع نہیں تھے۔ بے شمار مخلوق اس بدترین جیل میں شہید ہو گئی۔ حیات الحیوان میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس قید کے دوران 50,000 مرد شادی شدہ اور 30,000 شادی شدہ عورتیں اور 16,000 غیر شادی شدہ شہید ہوئے۔ انسان العیون میں ذکر کیا گیا ہے کہ مرد عورتوں کے لیے قید میں کوئی علیحدہ انتظامات نہ کیے گئے تھے، بلکہ سب کو ایک جگہ رکھا گیا تھا۔ 10 کو ایک ایک زنجیر میں جکڑا گیا،
عورتیں بے حجاب ہو کر مردوں کے سامنے پیشاب کر رہی ہوتی تھیں۔ ایک جمعہ کے دن یہ بدترین ظالم حجاج بن یوسف گزر رہا تھا۔ اس نے چیخو پکار کراہنے کی آواز سنتے ہوئے کہا، یہ کیا آواز ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ قیدیوں کی آواز ہے جو کرا رہے ہیں، ہائے ہم گرمی کی شدت سے مرے جا رہے ہیں۔ اس بدترین شخص نے کہا، جاؤ ان کو کہہ دو یہاں ہی ذلیل ہو کر رہو، لیکن قدرت باری تعالیٰ کا اندازہ لگائیں کہ دوسرے جمعے سے پہلے ہی یہ مر گیا، اور عبد الملک بن مروان کے مرنے پر اس کے بیٹے سلیمان نے حجاج کے قید خانے سے ایک دن میں 80,000 مظلوم قیدیوں کو نکال دیا۔ ایک روایت کے مطابق 3 لاکھ قیدیوں کو نکالا۔ جلیل القدر تابعی سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو دور دراز مسافت سے طلب کر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ کو شہید کیا جانے لگا تو آپ نے اس کے لیے دعائے ہلاکت کی۔ ان کی شہادت کے بعد 15 دنوں سے پہلے یہ بھی مر گیا۔ جتنے دن زندہ رہا سوتے ہوئے بڑبڑا کر اٹھ پڑتا، کہتا میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے خون کی گرفت میں آ گیا ہوں۔ کبھی کہتا مجھے سعید رضی اللہ عنہ کے سامنے کر کے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے اس کو کیوں شہید کرایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں ایک مردار کو پھینکا ہوا دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حجاج ہوں۔ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو شدید عذاب والا پایا۔ مجھے ہر قتل کے بدلے قتل کیا گیا، قتل کیا جاتا رہا، زندہ کیا جاتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی رحمت کا اس طرح انتظار کر رہا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان تھا۔ حضرت اشد خرانی فرماتے ہیں، میں نے حجاج کو خواب میں بہت برے حال میں دیکھا۔ میں نے اس سے اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا مجھے ہر قتل کے بدلے قتل کیا گیا۔ میں نے جتنے قتل کرائے ہیں ایک ایک کے بدلے مجھے قتل کر کے زندہ کیا جاتا رہا تھا، قتل کیا جاتا رہا۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر آگ میں بھیج دیا گیا۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا اب میں اللہ کی رحمت کا اس طرح امیدوار ہوں جس طرح دوسرے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے امیدوار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی حجاج ہی نے شہید کرایا، کیونکہ عبد الملک بن مروان آپ کی تعظیم کرتا تھا۔ اس نے حجاج کو بھی کہا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اس نے حسد کیا اور ایک شخص کو کہا کہ زہر آلود نیزہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مارا جائے۔ اس نے حج کے دنوں میں زیادہ ہجوم میں زہر آلود نیزہ آپ کے قدم پر مارا۔ آپ کا قدم اسی زہر کے اثر سے متورم ہوا، یعنی سوج گیا، اور آپ اسی سے ہی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بحیثیت امیر المومنین مکہ میں قیام پذیر تھے کہ عبد الملک نے حجاج کو 40,000 فوج دے کر مکہ کو محصور کر لیا اور 1 ماہ تک متواتر مکہ کا گھیرا ڈالے ہوئے حجاج منجنیق کے ذریعے مکہ پر پتھر برساتا رہا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی اس محاصرے سے عاجز آ کر خفیہ طور پر حجاج سے مل گئے۔ غرض یہ کہ 17 جمادی الاول 73 ہجری کو منگل کے دن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔ بعد میں آپ کی لاش مبارک کو ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جس پر قریش اور دیگر حضرات گزرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب گزرے تو آپ نے ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر آپ سے سلام و کلام کیا، پھر آپ چلے گئے۔ جب حجاج کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہاں کھڑے ہوئے تھے، اس نے لاش کو وہاں سے اتار کر یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا۔ پھر آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ آپ نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے پیغام بھیجا کہ اگر نہیں آؤ گی تو ایسے آدمیوں کا بھیجوں گا جو تمہیں گھسیٹ کر لے آئیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسے آدمی بھیج دو جو مجھے گھسیٹ کر لے جائیں۔ یہ بات سنتے ہی وہ خود وہاں سے چلا کہ یہ مجھے گالیاں دے رہی ہے۔ وہ جب آپ کے پاس آیا تو کہنے لگا تم نے دیکھا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے دشمن سے کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، تم نے اس کی دنیا برباد کر دی، اس نے تمہاری آخرت برباد کر دی۔ پھر آپ نے بڑی جرأت سے کہا کہ میں نے سنا ہے تم اسے ذات النطاقین 2 کمر بند باندھنے والی کا بیٹا کہتے تھے۔ خوب سن لو، قسم اللہ تعالیٰ کی میں یقیناً ذات النطاقین ہوں۔ ایک میں اس وقت نطاق باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھانا پہنچاتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور دوسرا وہ نطاق ہے جس کی ضرورت ہر عورت کو درپیش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی ثقیف میں سے ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر یعنی ہلاک کرنے والا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا ہے، آپ کا ارشاد مختار ثقفی کی طرف تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔
کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں اور مبیر یعنی ہلاک کرنے والا میرے خیال میں تم ہی ہو۔ آپ کے اس جرأت مندانہ جواب سے یہ بدترین ظالم آپ کو بغیر تکلیف پہنچائے ذلیل ہو کر لوٹ آیا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔